سر جی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ بھی بڑے لوگوں سے کروا دیتا ہے تاکہ لیجنڈ کی فارمیشن شروع ہو جائے، بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ میرے لیے ایک لیجنڈ ہے ماشاءاللہ۔ عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ابھی منزلیں اور فتوحات اور بہت ہیں، مگر ابتدا کس قوالی سے کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میری 1996 میں لاہور سے جب میرے بڑے بھائی استاد بدر میاں داد خان صاحب، اللہ نے ان کو بڑا نام دیا، اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی زندگی میں اسی طرح، تو میرے بس ذہن میں یہ ہے کہ میں نے پاک پتن جانا ہے، کیونکہ شروع سے بزرگوں سے ہی دربار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درباری قوال ہے، فریدی ہمارا نسبت ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، سب تو لاہور آ گئے ہیں، تو حاضری کے لیے تو ہمیں چنا گیا ہے وہاں پہ۔ میرے دادا احمد دین خان، دین محمد خان صاحب، ابا جی استاد میاں داد خان صاحب، تو بدر میاں داد خان صاحب تھے، یہ بھی لاہور آ گیا، پیچھے کون ہے؟ تو ایسے من میں ہی میں نے کہا اچھا ادھر چلتا ہوں پاک پتن۔ تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح میں بھائی جان کے پیچھے کلیپ کیا کرتا تھا کورس۔ تو کچھ ایسی سچویشن پیدا ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں پاک پتن جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جا بھی چلا جا۔ پھر میں پاک پتن شریف جب میں آیا تو آگے در حضور پہ بابا فرید پہ میں نے حاضری پیش کی، تو ایک لڑکا تھا اللہ دیتا کالے خان، اچھا اس کی ایک ریڑھی ہوتی تھی، اس پہ اس نے کیسٹیں لگائی ہوتی تھی، ایک ٹیپ رکھی ہوتی تھی، صابن بھی ادھر ہی ہوتا تھا، یعنی کریانے کا سارا سامان اس نے بیچارہ، اور ساتھ میوزک بھی۔ تو اس کو میں نے جا کے اپنی کہانی سنائی، میں نے کہا یار، انہوں نے کہا یار تو آ گیا؟ میں کہا بھائی میں تو آ گیا ہوں، یہ واقعہ بنا۔ میں نے کہا میں آ گیا ہوں، بس میں نے ادھر ہی یا کوئی کام کر لوں گا۔ تو میں زرگر کی دکان پہ بھی، میرے ماموں کی دکان تھی، ادھر بھی میں جاتا رہا۔ اس نے آرے ول سے لینے سعودیہ چلا جاؤں گا، ویزا لوا کے نوکری کرا۔ اور یہ شہر کون سا ہے جس کا ذکر؟ پاک پتن شریف۔ پاک پتن میں، بالکل بالکل۔ تو اس کو میں نے اپنی جو سٹوریز سنائی، تو اس کو کہتا ہے اگر میں آپ کی کوئی کیسٹ کر دوں۔ میں نے کہا میری کیسٹ؟ میں تو قوالی مجھے تو اتنی آتی ہی نہیں، آپ کچھ کوشش کریں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایک آئیڈیا جس طرح ذہن میں آیا، تو پہلا کلام تھا میرا، جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا، اساں تے فرید نال دل لا لیا۔ واہ 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 واہ۔ تو ویسے ہی جس طرح احسن صادق صاحب ہمارے محترم فرما رہے ہیں، تو اسی طرح کوئی شاعر نہیں ہوتا، بس جذبہ جو آپ کا، یا اللہ نے جب کسی کو منزل دینی ہوتی ہے نا تو راہیں دیتا ہے۔ بالکل، وہ توفیق اس کی ہے۔ اب دوسرا میرے پاس شعر نہیں ہے۔ اچھا سر جی، بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات، مگر پہلا ہٹ کون سا ہوا؟ کیا یہی پیس ہٹ ہو گیا یا اگلا کوئی جی آئٹم؟ یہی ہٹ ہوا، پہلے یہی ہٹ ہوا۔ تھوڑا سی بات سنا، بڑی مزیدار، یہ لوگوں کو سننی چاہیے۔ بسم اللہ۔ ایک یہ شاعر ہیں، ایک ایسے شاعر بھی ہیں جن کی میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں لاہور آیا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اللہ ان کو جنتوں میں کر دے۔ تو ان کو میں نے کہا جی ایک میں نے چیز لکھی ہے۔ تو اس نے کہا پہلے تو چائے بولو نیچے۔ میں نے کہا اچھا جی، ایورن اسٹوڈیو کے سامنے کی بات۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نیچے منہ کر کے میں نے کہا یار 2 چائے تو دینا۔ اچھا جی، میں نے کہا ہاں بھی کی؟ میں کہا جی وہ ایک شعر ہے، جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا، اسے دی فرید نال دل لا لیا۔ کہتے یار شعر تو بڑا اچھا ہے۔ میں کہا جی اگے میں نہیں لکھنا آندا، مجھے آپ بتائیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ میں کہا پیسے تو میرے پاس تو اب اسٹرگل دور، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یار 200-300 ہوگا۔ میں کہا یہ تم رکھ لو۔ تو اس نے مجھے کہا پہلے تو چائے روکو، اور یہ 300 اس نے میرے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا سیڑھیاں اتر جاؤ، میں کوئی 300 والا شاعر ہوں۔ تو میں رویا بڑا۔ تو میں نے کہا اچھا جس اللہ پاک نے یہ مجھے شعر دے دیا وہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں نے کہا میں اللہ بتائیں گے آپ کو۔ میں نکلا وہ، پھر میں نے آ کے اس کا آگے خود جس طرح بابا تیرے دارو تے پاواں جلیاں، گھنگرو میں پا کے پھیراں وچ گلیاں، بلے مانگو میں بھی نچ کے منا لیا، حسرت فرید نال دل لا لیا۔ وہ اس طرح آتا گیا۔ خیر میں نے وہ پہلا کیسٹ کیا، وہ ہٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے سفری صاحب تھے، جانتے ہوں گے، ان کے پاس میں گیا۔ میں کہا بابا جی میں ایک چیز ہے ٹکیاں چاڑے، میرے پاپا کی قوالی ہوتی تھی، وہ ظہور حسین ظہور صاحب نے لکھی تھی، اس سے آئیڈیا میں نے لیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ لکھ لو، تو وہ لکھا، وہ بڑا ہٹ ہوا، میں ٹکیاں چاڑے آئی چونے رنگ دے فرید الدین میری۔ پھر جہاں سے مجھے فیم ملا وہ تھا بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں، بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں۔ تو وہ ایک آئٹم تھا، توقیر کمالوی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ شاعر اہل بیت تھے۔ تو میرا دوست تھا، تو اس نے کہا یار ایک واقعہ ہے، یہ اس کو کوڈ کر لو۔
تو اس وقت دور تھا، ایک قوال تھا قاری سعید، آپ جانتے ہوں گے، تو اس کا بڑا بول بالا تھا، وہ کمرشلزم تھا، قوالی سے ہٹ کے انہوں نے فوک متعارف کروا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے وہ ایک پرانی کمپوزیشن تھی اس پہ اس کو ڈھال کے چڑیاں بولتی ہیں جب میں نے کیا تو اللہ نے اس سے میری پہچان بنائی. پہلے جب ٹکیاں چاڑے آئی ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی بدر میاں داد کا کوئی بھائی ہے. پھر جب چڑیاں بول دیاں آیا پھر انہوں نے کہا جی یہ میاں داد خان صاحب کا بیٹا شیر میاں داد ہے. تو وہاں سے یہ میرا آغاز ہوا.